اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور احسان سے ہم سب الحمدللہ اشرف المخلوقات میں اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کے لیے چن لیا، ہمارا انتخاب کیا۔ ہمیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچایا، دین کی دعوت کو پہنچایا، دین اسلام کے لیے کوششیں اور محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ تو ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ جس بندے کے ذریعے، جس انسان کے ذریعے ہمیں کچھ نعمت حاصل ہو، کچھ ہدایت حاصل ہو، تو اس کے لیے اور اس ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکر گزار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق میں، بہترین امت میں اور بہترین دین جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین دین دین اسلام ہے، تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر و کرم اور احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پسندیدہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اپنا پسندیدہ دین دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے، تو اس کے لیے حالانکہ ہم نے کوئی کوشش یا محنت نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ ہم ایمان والوں میں پیدا ہو گئے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس کے لیے ہم جتنا شکر ادا کریں، ہمیں دن رات شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرما دیا۔ جو لوگ بیچارے بد نصیب وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں میں پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو دین فطرت پر پیدا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے تو ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر آگے فرمایا کہ اس کے گھر والے، اس کے باپ ماں، اس کے خاندان والے اس کو یہودی یا نصارہ یعنی کہ مشرکین یا منافقین بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے کوئی کمی پیشی نہیں ہے، لیکن صرف وہ جس انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس لوگوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو پالنے پوسنے والے اس کو اس دین پر چلا دیتے ہیں، اس دھرم پر چلا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرم اور احسان ہے کہ ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو دین فطرت پر یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ غلطی اس کی پرورش کرنے والے کی ہوتی ہے، اس بچے کی پرورش جس گھر میں ہوتی ہے، جیسی پرورش ہوتی ہے، وہ بچہ، وہ انسان ویسا بن جاتا ہے۔ اور فطرت میں تو اس کے یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کو، ایک ایشور کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہم خود سوچ کر دیکھیں، ہمیں بھی پسند نہیں کہ ہم 17 مندروں میں جائیں، 17 گرودواروں میں جائیں، 17 جگہ ماتھا ٹیکیں، یہ ہمیں کسی کو قطعی پسند نہیں آئے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک کو پسند کرے، ایک کے پاس جائے، ایک سے اپنی التجا کرے۔ سیدھی بات ہے کہ ہم لوگ دنیا میں بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم 17 لوگوں سے مانگیں۔ ایک بچہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہر آتے آتے انسان سے مانگے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کے والد سے مانگے، اس کی والدہ سے مانگے، تو اور پورا گھر یہ چاہتا ہے کہ ایک مکھیا سے مانگے۔ تو یہ فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو فطرت پہ پیدا کیا۔ فطرت یہی ہے انسان کی کہ وہ 17 لوگوں کے ہاتھ جوڑنے کی بجائے پسند کرتا ہے کسی ایک کو پکڑ لے، ایک سے اس کا کام بن جائے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو۔ اس کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے
کہ اسے ایک انسان یا ایک اللہ یا ایک ایشور سے اس کا کام ہو جائے, ایک جگہ سے اس کا کام ہو جائے, ایک سینٹر پسند کرتا ہے. سائنس نے بھی ہر چیز کو ایک سینٹر سے ایجاد بتایا, ایجاد ہونا بتایا, اس کو ریسرچ اور اس کا جو جتنی بھی تخلیق کی گئی, ہر بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا, ہر سسٹم کا ایک سینٹر ہے. تو یہ سائنٹیفک وے میں بھی سوچیں تو ایک اور ایک ہی سینٹر پسند کرتا ہے سائنس بھی, اور ہوتا بھی ایک ہی سینٹر ہے. تو اسی طرح سے انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان, چاہے وہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, بچہ ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری ضرورت جتنی بھی ضروری ہیں باتیں, چیزیں ہیں, اس کو چاہیے تمام اس کی نیڈس, تمام آوشکتا اس کی ایک جگہ سے پوری ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ فطرت ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو دین فطرت پر پیدا فرمایا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک کو پوچھیں, ایک کی پوجا کریں, ایک کو ہی کی عبادت کریں, ایک کو ہی مانیں. اور صرف بہکنا یا بھٹکنا اس بنا پر ہو جاتا ہے کہ یا تو انسان خود بہک جائے, بھٹک جائے, یا اس کی پرورش ایسی جگہ ہو کہ جہاں اسے یہ بتایا نہ جائے کہ اللہ ایک ہے, ایک عبادت کے لائق ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان گھروں میں ایسی جگہوں پہ پیدا فرمایا, اس امت میں پیدا فرمایا کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم. تو آج ہمارا موضوع سورہ نور, جس میں ہم آج پارٹ 3 میں آیت نمبر 59 سے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نام سے شروع, جو بڑا مہربان, ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے جس طرح سے پچھلی مجلسوں میں پڑھا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں دوسرے گھروں میں داخل ہونے کے یا اپنے خود کے گھروں میں داخل ہونے کے طریقے سے سکھا رہا ہے. ایٹیکیٹس اور مینرز اور اخلاقیات کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور کم عمر کے لڑکے لڑکی جیسے ہی بالغ ہونے لگیں تو انہیں بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح, یعنی کہ جس طرح سے اس گھر کا دستور ہے, اور بڑے لوگوں کی طرح بڑے لوگوں سے اجازت لے کر آنا چاہیے. تو چھوٹے بچے جب جوان ہونے لگیں تو انہیں اپنے بڑے لوگوں کے گھروں میں, مطلب ان کے کمروں میں, ان کے بیڈ رومز میں, ان کے حجرے میں داخل ہونے کے پہلے اجازت لے لینی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ اس قدر بے باکی اور بدتمیزی نہ رکھیں اپنے گھروں میں بھی کہ ایک دوسرے کے بیڈ روم میں بنا آواز لگائے, بنا پوچھے گھس جائیں. یہ پسند نہیں کیا گیا. تو باقاعدہ اجازت لیں, پوچھ کر بڑوں سے پوچھیں اور اس سے اجازت لے کر داخل ہوں. اس طرح بڑی صفائی کے ساتھ, بڑا کھول کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے احکامات بیان کر دیے, اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس لیے یہ بات فرمائی کہ علم والا اور حکمت والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں, ایک دوسرے کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے اجازت کیوں لی جائے, کیا صحیح طریقہ ہے, کیوں صحیح طریقہ ہے. یہ اللہ کے علم میں بہتر ہے, انسان سے زیادہ اللہ علم رکھنے والا ہے. اور ساتھ میں فرمایا اللہ حکمت والا ہے. حکمت عملی جس کو کہتے ہیں کہ بہتر طریقے سے زندگی گزارنا, بیلنسڈ وے میں زندگی گزارنا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے. سورہ نور میں ہمیں یہ مینرز اور ایٹیکیٹس سکھا دی کہ ہمیں کس طرح سے دوسروں کے گھروں میں یا اپنے ہی گھر میں, کسی اور کے بیڈ روم میں, اپنوں سے بڑوں کے بیڈ روم میں کس طرح سے داخل ہونا. بڑوں کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے بچوں, نوجوان لوگوں کو, لڑکے لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اجازت لے لیں اور اجازت لے کر ان کے بیڈ روم میں داخل ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب قرآن مجید میں سکھا رہا ہے. اس سے بہترین کتاب اور کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں جینے کا صحیح طریقہ, صحیح راستہ سکھا رہی. آگے آیت نمبر 61 میں فرمایا, اندھے, لنگڑے اور مریض پر کچھ حرج نہیں کہ کسی اور کے گھر کھانا کھائیں. اب دیکھیے, یہ اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت کس کس کو دے دی ہے دوسروں کے گھروں میں
کھانا کھانے کی. جو بھی لاچار ہوں, مریض ہوں, وہ دوسروں کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. مسافر کھانا کھا سکتا ہے. یہ بھی اکثر آیا کہ مسافروں کو کھانا کھلاؤ, وہ حدیث مبارکہ میں آیا. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی, اندھے لنگڑے مریض, یعنی کہ کس طرح سے کمزور لوگ, ضرورت مند لوگ کسی کے گھر کھانا کھائیں اور خود تم کو بھی کچھ روک نہیں. جیسے کہ اپنے گھر کھانا کھاتے ہو, اپنے والد کے گھر, اپنی ماؤں کے گھروں میں اور بھائیوں اور بہنوں کے گھر جا کے بھی کھانا کھا سکتے ہو. اب دیکھیں کس قدر بہترین باتیں سکھائی جا رہی ہیں قرآن مجید میں. ہمیں یہاں تک سکھا دیا کس طرح سے دوسروں کے گھروں میں, اپنے بڑوں کے گھروں میں, بیڈ روم میں کس طرح سے داخل ہونا ہے, کہاں کھانا کھا سکتے ہیں, کہاں نہیں کھا سکتے. تو اپنے والدین کے گھر, اپنے بھائیوں کے گھر, اپنی بہنوں کے گھر بھی جا کے کھانا کھا سکتے ہو. اس میں تم کو کچھ تنگی نہیں. اسی طرح تمہارے چاچا کے گھر, پھوپھی کے گھر, ماموں کے گھر, خالہ کے گھر کھانا کھانے میں تم پر کوئی پابندی نہیں. دیکھیے, اب دیکھیے جتنے بھی ہمارے قریبی رشتے ہیں, ان رشتوں کو بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ ان گھروں میں ہم جا کر کھانا کھا سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور ان گھروں میں بھی کھانا کھانے جا سکتے ہو جن کی کنجیاں, یعنی کہ جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں, قبضے میں ہیں, یعنی کہ جن کی کفالت تم کرتے ہو, یا جہاں پر تمہیں سرپرست بنایا گیا ہے, جہاں پر تمہیں کچھ ایک مرتبہ دیا گیا, یا جن سے تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں, یا جن کی تم کفالت کر رہے ہو, جو بچے بھی چھوٹے ہیں, یتیم ہیں, لیکن وہ تمہاری کفالت میں ہیں, تمہارے انڈر میں ہیں, تم ان کے سرپرست ہو, تو ان گھروں میں بھی آپ جا کر کھانا کھا سکتے ہو. اس طرح اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی کھانے کے لیے جانا درست ہے. اب دیکھیے کتنا اچھی بات آ گئی. بہت سارے لوگوں کے, سننے والوں کے دماغ میں کوشچن آ رہا ہوگا, آپ دوستوں کے گھروں میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. تو یہ کوشچن کا جواب بھی قرآن مجید دے رہا ہے. قرآن مجید یہ جواب بھی دے رہا ہے. قرآن مجید ایک ایک چیز سکھا رہا ہے. قرآن مجید ایک ایک چیز کھول کر ہمیں سکھا رہا ہے. یہ اس لیے بہترین کتاب ہے, اور اس کو پڑھنے والے زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ سیکھتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن کو سمجھو. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایمان والوں کو خبر ہی نہیں کہ قرآن میں کیا خوبی ہے, قرآن کیا چیز ہے, قرآن کس درجے کا, کس لیول کی کتاب ہے. اس کو صرف ہم نے ایک مرتبہ حافظ صاحب سے پڑھنا, اس کو دہرانا, پھر اس کو بخشنا, پھر اس کو چوم کر گلاف میں لپیٹ کر رکھنا, اور شب رات رمضان میں کھول کر پڑھنا, یہ اس کا معمول بنا لیا, اور یہی اس کا مقصد سمجھ لیا. خدا نہ خواستہ کسی کو غمی ہو جائے تو قرآن خوانی کروانا, کسی کو اللہ کے کرم سے خوشی ہو جائے تو قرآن خوانی کروانا, اور کچھ لوگوں کو بٹھا دینا جو زور زور سے ہل ہل کے اس کو پڑھ کر گھر چلے جائیں. تو یہ اس کا صرف مقصد نہیں. اس کا مقصد بے شک یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت عربی میں کی جائے. ہم لوگوں کو تلاوت عربی میں بھی کرنا ہے, کیونکہ عربی کے ایک ایک حروف کو پڑھنے کی 10 نیکی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. الف لام میم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم میں 3 حروف ہیں. تو الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. تو الف لام میم بھی اب عربی میں پڑھو گے تو اس کی 30 نیکیاں ہیں. تو قرآن مجید کو عربی میں بھی پڑھنا ہے, ایسا منع نہیں کر رہا ہوں میں. آپ لوگ یہ خیال رکھیں, اس بات کو پوری طرح سمجھ لیں. قرآن مجید کو ضرور بضرور عربی میں بھی تلاوت کرنا ہے, روزانہ تلاوت کرنا ہے, لیکن اس کا ترجمہ بھی روزانہ پڑھنا ہے. ترجمہ پڑھتے رہو گے اور ہم پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ رہے گا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. پڑھتے رہنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. آپ لوگ بھی پڑھتے رہیں, میں بھی پڑھوں گا, اور پڑھتے رہیں گے تو ہی انشاءاللہ اس کا صحیح مقصد ہمیں اس کا علم, اس کا فیض ہمیں حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عربی میں اور اپنی مادری زبان میں, چاہے اردو ہو یا ہندی ہو یا انگلش ہو, اس میں بھی اس کا ترجمہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین. تو اللہ تعالیٰ آپ سمجھا رہا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی کھانے کے لیے جانا درست ہے. اب دیکھیے, سب مل کر کھانا کھاؤ. اب ایک اور کوشچن جو آپ کے دماغ میں اٹھتا ہے یا آتا ہے ہمارے, کہ یہ پارٹی کرنا, یہ سیل پارٹی کرنا, یا ایک ساتھ مل کر کچھ کھانا, یہ جائز ہے یا نہیں جائز. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو, میں نے بتایا نا آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فطرت پہ پیدا کیا جسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں.
در حقیقت ہم ایک اللہ کو، ایک ایشور کی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، ایک انسان سے مانگنا پسند کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے کہ تم لوگ دعوت پسند کرتے ہو، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہو، پارٹی کرنا پسند کرتے ہو، لیکن وہ ایک دائرے کے اندر جائز طریقے سے. ناجائز نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ بھی. گانے بجانے، میوزک ہے نا، اور جو ڈرنکس، خاص طور سے الکوہل، سگریٹ، گانجا، چرس، افیم، اور آج کل جو چل گیا حکا، یہ حکا بار، یہ سب یہ پارٹیاں جائز نہیں ہیں. جائز طریقے سے آپ اسلامی طریقے سے کھانا کھائیں، حدیث کے طریقے سے، سنت طریقے سے، باقاعدہ جائز کھانے کو بیٹھ کر صحیح طریقے سے کھائیں تو وہ جائز ہے. تو فرمایا کہ دوستوں گھر بھی جا کر کھانا کھا سکتے ہو، سب مل کر کھانا کھاؤ تب بھی حرج نہیں، اور الگ الگ کھانا کھاؤ تب بھی کچھ حرج نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں کہ سب کے ساتھ کھائیں، یا ہجوم میں کھائیں، یا بھیڑ میں کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ایک ساتھ مطلب بیٹھ کر ایک خون میں کھاؤ تو بھی جائز، اور اپنی اپنی پلیٹس میں کھاؤ تو بھی جائز. اب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور کیا طریقے سکھائے گا ایک انسان کو؟ اس سے بہتر اور اتنا ڈیٹیل اور اتنا کلیئر طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ کھانا کہاں کھانا ہے. سب سے پہلے یہ بتا دیا کن گھروں میں کھانا ہے، کس کے ساتھ کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، یہ بھی سکھا دیا کہ الگ الگ کھاؤ تب بھی کچھ حرج نہیں، گھروں میں ایک ساتھ کھاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں، ہے نا. یہ ہمیں سب باتیں سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. پھر آگے فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. دیکھیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہوں یا اپنے خود کے گھر میں داخل ہوں تو صحیح طریقہ یہی بتایا گیا، سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی داخل ہوں یا کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ پڑھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں. تو یہ، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ پڑھ سکتے ہو زیادہ پڑھ سکتے ہو بہتر ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ سلام کریں، درود شریف پڑھیں، اور اگر وقت ہو تو سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور سلام کرنا تو نہ بھولیں، ہے نا، چاہے آپ بلند آواز میں نہ کریں تو پست آواز میں ہی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سلام کا جواب دینے والے تمہارے گھر والے بھی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات جو پیدا فرمائی، جنات اور فرشتے، اور یہ اللہ کے ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جگہ جگہ مقرر کرتا ہے. تو نہ صرف انسان بلکہ جنات اور فرشتے بھی ہمارا سلام سنتے ہیں، اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے. تو جب بھی کہیں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. یہ سلام دعا تمہارے اپنے آپ پر اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور برکت والا سلامتی کا تحفہ ہے. اب دیکھیے آگے یہ بات واضح ہو گئی کہ سلام کرنا ہمارے لیے ہی فائدہ مند، سلام کرنے میں ہماری ہی سلامتی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے ہی برکت ہے. اور اس طرح اللہ تم سب کے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کس قدر ہمیں سمجھا رہا ہے، کس قدر ہمیں سکھا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا احسان ہم پر ہے. جس طرح سے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ اللہ کا بڑا احسان ہمیں ماننا چاہیے، صبح شام ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دین میں اور بہترین دین کو ماننے والوں میں اور اس پر عمل کرنے والوں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. آیت نمبر 62 میں اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لے آئے وہی سچے مومن ہیں. دیکھیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یہی ہے کہ میں ایمان لایا، کیونکہ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو سوائے اللہ کے مطلب صرف اللہ پہ ایمان لایا ہے نا. اور دوسرا کلمہ جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ کلمات کے ترجمے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو سمجھتے رہنا چاہیے. اور ایک کلمے کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میں سوچتا ہوں کہ 1 گھنٹہ بھی کم ہے اگر اس کی تفسیر کی جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرما دیا. ایک کلمے کا ترجمہ اور تفسیر اتنی بڑی ہے. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. تو اس کو ہمیشہ اس پر غور فکر کرتے رہنا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 62 میں کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لے آئے وہی سچے مومن ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ رسول کے ساتھ جب بھی کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے تو مجلس سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ اب یہ دینی مجلس کی فضیلت آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کی فضیلتیں آ رہی ہیں، ساتھ میں تمام دینی مجلس کی بھی یہی فضیلتیں ہیں۔ جہاں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ تمام مجلسیں دینی مجلس کہلاتی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب انہیں مجلس میں بلایا جاتا ہے تو وہ پھر اٹھ کر نہیں جاتے جب تک اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کا یہ مرتبہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہ پھر مجلس سے اٹھ کر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دیں وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتے جب تک اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک جو لوگ اجازت لے کر جائیں تو یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں سچے ہیں۔ اب کسی کو موقع ہے آ گیا، کسی کو جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے۔ یہ اللہ نے اس کا طریقہ سکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر تم ایمان والے ہو جاؤ گے، پھر ان کی مجلس میں بیٹھو، پھر مجلس سے جانا ہو تو ان سے اجازت لو۔ بس جب یہ لوگ اپنے کاموں کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہو جانے کی اجازت عطا کر دو۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو انہیں فری ہینڈ کر دیا، انہیں اجازت دے دی کہ جسے آپ پسند کریں اسے جانے دیں، جب پسند کریں جب جانے دیں، جب چاہیں جب جانے دیں اسے، اور ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی درخواست کریں، یعنی کہ سلام کر کے آپ اندر آئیں، سلام کر ہی آپ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھا دیا کہ کس طرح سے مجلس میں بیٹھنا ہے، کس طرح سے آپ کو اس کے لیے طریقہ سکھایا، کس طرح سے وہاں سے اٹھنے کی پرمیشن کیسے لینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ انہیں اجازت دیں اور ان کے لیے دعا کریں، یعنی کہ وہ وہی بات ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت، یعنی کہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے دعا کریں، یہ سنت طریقہ سکھا دیا۔ تمام دینی مجلس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ اکٹھا بیٹھیں، سلام کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے تمام امت کے تمام لوگوں کو قیامت تک کے لیے سکھا دی ہیں۔ قرآن مجید میں تمام آیتیں اسی لیے اتاری گئیں، اسی لیے نازل ہوئیں کہ لوگ ان کو پڑھیں اور ان سے سیکھیں۔ جیسے ہم نے بھی سیکھا کہ کیسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا، کیسے اپنے بڑوں کے بیڈ روم میں داخل ہونا، کیسے کھانا کھانا، کہاں کھانا کھانا، کس کے ساتھ کھانا، کیسے کھا سکتے ہو اور کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے مجلسوں میں جانے کا، جائن کرنے کا طریقہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ مغفرت کی درخواست کریں، یعنی اللہ سے ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آگے فرمایا بے شک اللہ بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کا آواز دینا ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے مجلس سے کون کون چپکے سے کھسک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرو تو بہت تمیز سے کرو، اور جب وہ بلائیں تو اس پہ بھی باقاعدہ بہت تمیز سے اور طریقے سے حاضر ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عام انسان نہیں۔ کچھ نہ سمجھ لوگ ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان میں پیدا فرما دیا، انسانوں میں پیدا فرما دیا، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ عام نہیں ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک انسان کو، بندے کو ہم نے اپنا رسول اور اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ تو یہ اس کے پیچھے بلکہ یہ بات ہے کہ احسان ہی، یہ ہم پر احسان ہے پوری امت پہ کہ ان کو بندے کے روپ میں، انسانی روپ میں بھیجا۔ تو ان کو ایک عام انسان نہیں سمجھنا ہے، ان کی بہت ساری عظمتیں ہیں، ان کا درجات ہیں جو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو جو لوگ استغفر اللہ، جو لوگ علم کی کمی سے، جہالت میں یہ مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان، عام انسان کی طرح ہے، تو ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو دوسرے انسانوں جیسا مت سمجھو۔ جب اللہ
جب وہ آواز دیں یا تم ان سے بات کرو تو ایک دوسرے سے آپس میں جیسے آواز دے کے بات کرتے ہو ایسا مت کرو ان کے ساتھ. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے مجلس سے کون کون چپکے سے کھسک جاتا ہے، اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو خبردار رہنا چاہیے کہ ان پر کسی بھی وقت آزمائش یا مصیبت کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے، یا کوئی بھی دردناک عذاب ان پر آ سکتا ہے. استغفر اللہ. اس قدر ڈرا دیا، ان کی عظمت بتا دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کی نافرمانی مت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر کی ہے، ان کی عظمت کو نہیں سمجھا، ان کی اجازت نہیں لی، ان کی اجازت کے بغیر کام کیا، پھر سمجھ لو تیار رہو کہ تمہاری آزمائش، تم پر مصیبت یا عذاب ٹوٹ سکتا ہے. استغفر اللہ. اور آگے فرما دیا آیت نمبر 64 میں، آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب ایک اللہ کا ہے. سب کا سب ایک اللہ کا ہے نا. یہ آگاہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں سکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی عظمت بیان کر کر، ڈرا کر، سمجھا کر، اور آخری میں یہ بتایا گیا سورہ نور کی آیت نمبر 64 جو آخری آیت مبارکہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب ایک اللہ کا ہے، ایک اکیلے اللہ کا ہے. یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی ملکیت ہے. اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ ابھی تک اس وقت تم کس حال میں ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ سب پتا ہے، اس وقت بھی، آج بھی، اور ہمیشہ کے لیے، کہ ایک عام انسان کس طرح سے گناہ میں گھرا ہوا ہے. ہم سب کتنے گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اور ہمیشہ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو ہم سب لوگ یہ سیکھیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا ایک شارٹ بھی ڈالا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. اس میں اس کا ترجمہ بھی ڈالا ہے، میرے چینل پر ہی وہ موجود ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ سے یہ بار بار اس دعا کو پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ بھی اس میں سن لیں، اور ہمیں یہ بار بار دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور ہم بے شک تیری طرف رجوع کرتے ہیں، مطلب لوٹ کے آتے ہیں، اور تو بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آمین. تو اس طرح سے دعا کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس حال میں، یہ میں جانتا ہوں. اور جس دن اللہ کی طرف سے سب لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ بروز قیامت، تب اللہ ان کے ہر ایک عمل کو، ان کے عملوں کی، ان کے جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کی خبر دے دے گا. مطلب ہم سب کے ایک ایک اعمال کی خبر ہمیں دے دی جائے گی. اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے. سورہ نور میں خاص طور سے کیا کیا ہمیں سکھایا گیا، کہ یہ سکھایا گیا کہ کس طرح سے ہمیں، سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اسی کی باتوں پر، اس کی سکھائی باتوں پر، اس کی ہدایت پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگانا. سب سے بات شروعات کہاں سے ہوئی تھی کہ ایک دوسرے پر خاص طور سے نیک عورتوں پر، خواتین پر تہمت نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی بھی نیک انسان پر تہمت لگائی جائے. بہتان نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں، مطلب اس کے میں جو برائی نہیں ہے، جو خرابی نہیں ہے، اس بات کو دوسروں تک نہ پھیلائیں. خاص طور سے جو موجود ہی نہیں. اس بہتان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو عیب یا جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں، ان باتوں کے لیے اس کو فیمس کیا جائے، اس کی برائی کی جائے لوگوں سے. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اس کے نیک بندوں کی کوئی اس طرح سے برائی کرے، ان پر تو بہتان لگائے، ان پر تہمت لگائے جو گناہ انہوں نے نہیں کیے. تو دونوں کے لیے آیا، خاص طور سے مرد و عورت دونوں کے لیے، کہ آپ ایک دوسرے کے لیے بری بات مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، بد نگاہی نہ کرو، زنا نہ کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو. یہ سب آیا. اور ساتھ میں یہ بھی سکھایا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے نکاح کو عام کرو، گندے کاموں سے بچو، زنا سے بچو. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں شروعات سے فرمائی. اور کس کس سے تم نکاح کر سکتے ہو، کس سے شادی کر سکتے ہو یہ بتایا، کس طرح سے کرو، کیسے معاملات رکھو، یہ سکھایا گیا. یہ تمام اچھی چیزیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ کیسے دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا ہے، کیسے اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے.
سلام کرو، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا، وہاں سے اٹھنے کا سب طریقے اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت سکھائی گئی، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کی کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لائٹلی لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ آزمائش اور مصیبت اور عذاب آ سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب سکھا کر ہمیں بتا دیا آخری میں کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور ہر چیز پر وہ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے محکرم کا واسطہ، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو بھی ہمارا وسیلہ بنا دے، ہمارے لیے اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہم جس طرح سے ان کے فرمان کو ماننے والے بن جائیں، ان کو جاننے والے بن جائیں، ان کی باتوں کو عمل کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر حق ہے، اور اس دین اسلام کا ہم پر حق ہے، اس طرح ہم اس زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے، اور ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے والدین کی، تمام گھر والوں کے رشتہ داروں کی، تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما دے، تمام رشتہ داروں کی جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے، تمام سب کی دعائیں، جائز تمنائیں، سب کی، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں اور جائز تمنائیں قبول اور مقبول فرما، آمین۔ اپنے محبوب کے وسیلے سے واسطے ہم سب کی تمام دعاؤں کو، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، جو بھی غلطی ہو گئی ہے اسے معاف فرما، کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما۔ تمام ہمارے بیمار بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، جس جس کو جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی تمام پریشانیوں کو، دکھ تکلیف کو، درد کو، پریشانی کو، کمزوری کو دور فرما۔ ہم سب کو تندرستی عطا فرما، صحت یاب عطا فرما، طاقت عطا فرما، صحیح علاج عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔